اگر کوئی ریل گاڑی میں بیٹھ کر روس کے شہر ماسکو سے ہو کر جیل بیکال پہنچے تو ٹھیک 1 روز کی مسافت کے بعد راستے میں پڑنے والا دریائے عنان عبور کر کے منگولیا جا پہنچتا ہے۔ یہ وہی منگولیا ہے جہاں کے صحرائی گوبی میں منگول آباد تھے۔ صحرائی گوبی میں زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اونچی بلند ہموار ٹھیلے تھے جن پر تیز ہواؤں کے جاکڑ چلتے تھے اور جن کی بلندی بادلوں کے قریب قریب پہنچتی تھی۔ ان پہاڑوں پہ کئی ماہ تک برف پڑی رہتی تھی۔ ان دنوں میں غذا کا حصول مشکل ہو جاتا تھا۔ بہار کے موسم میں جب برف پگھلتی تو گھوڑیاں اور گائے بھی خوب دودھ دیتی۔ اس زمانے میں شکار بھی خوب ملتا۔ قبیلے کے شکاری ہرن یا ریچھ مار کر لاتے۔ ہر چیز دیگ میں ڈال کر پکائی جاتی۔ جوان طاقتور مرد پہلے جو چاہتے تھے کھا لیتے تھے اور ان سے جو کچھ بچتا اسے بوڑھے اور عورتیں کھاتے تھے۔ بچوں کو ہڈیوں اور ریشوں کے لیے لڑنا پڑتا تھا اور شاید کہ ان میں سے کتوں کے لیے کچھ بچ جاتا۔ ان لوگوں کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی۔ جانوروں کا پالنا ان لوگوں کا پیشہ تھا۔ ان جانوروں سے وہ گوشت، دودھ، اون اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑیوں کی دودھ سے ایک خاص قسم کی شراب تیار کی جاتی تھی جسے منگول خمیر کہتے تھے۔ کچھ دودھ سے پنیر تیار کی جاتی تھی جسے چمڑے کے تیلوں میں رکھا جاتا تھا۔ جب گوشت کا ملنا مشکل ہو جاتا تو اسی پنیر پہ گزارا کیا جاتا تھا۔ 4 سال کے ایک چھوٹے بچے کے لیے یہ ایک طاقتور اور نشاور چیز تھی، مگر شرط یہ تھی کہ وہ اسے مانگ کے یا چرا کے حاصل کرے۔ منگولوں کا گزر بسر جانوروں کی کالوں پر بھی ہوتا تھا۔ ان کا تجارت ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔ یہ قبائل بیرونی حملوں سے بچنے کے لیے چین کو ٹیکس بھی دیتے تھے، کیونکہ اسی زمانے میں ایک قبیلے کے جنگجو دوسرے قبیلوں سے غذا کا سامان لوٹتے اور ان کے گھوڑوں اور مویشیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ بچپن ہی سے منگول بچے شکار کھیلتے تھے۔ تیزدھار تیروں اور کلہاڑیوں سے چوہوں اور کتوں کو مارنے کی کوشش کرتے۔ بیڑوں پر سواری کی مشق کرتے اور سہارے کے لیے ان کے پشت کو مضبوطی سے تام لیتے تھے۔ یہ لوگ گول نما خیموں میں رہتے تھے جنہیں یوٹس کہا جاتا تھا۔ خیموں کے اوپر سفید چونا پھیر دیا جاتا کیونکہ یہ خیمہ پھر ان کو برف باری اور تیز ہواؤں سے محفوظ رکھتے تھے۔ ہجرت کرتے وقت یہ خانہ بدوش اپنے خیموں کو ساتھ لے جاتے تھے اور جہاں جانوروں کے لیے چارہ ملتا بس وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے۔ خیموں کے اندر فرش پر سوکھی گھاس ڈالی جاتی جس کو پھر جانوروں کے کالوں اور ہاتھ سے بنے دریوں سے ڈانپا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر عورتوں کی بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی تھی۔ خیمے کے وسط میں دھواں نکلنے کے لیے ایک سوراخ بھی ہوتا تھا۔ منگولوں کے کھانے بغیر کسی لذت کے ہوتے۔ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکتی تھی کھا لیتے تھے۔ حرام حلال کی ان میں کوئی تمیز نہ تھی۔ کتے کو بڑے رغبت سے کھاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کی دسترخوان کی زینت تھی۔ جب کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تو انسانی گوشت کھانے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ منگول کھانے کی جگہ کو نہ تو صاف کرتے تھے اور نہ ہی کسی کپڑے سے ڈھانپتے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو اپنے کپڑوں یا گھاس سے صاف کرتے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی روٹی تھی، نہ کوئی گندم اور نہ ہی کوئی سبزی، تھا تو صرف گوشت اور دودھ۔ منگول گھوڑیوں کی دودھ سے ایک خاص قسم کی شراب تیار کرتے تھے۔ ان کی بنائی یہ شراب نشاور اور پیشابور تھی۔ منگول شراب پی کر مسلسل ہنستے تھے، شور مچاتے، دیسی گٹار کی آواز پر ڈانس کرنا
اور قہقہے لگانا ان کا معمول تھا۔ شراب پینے کے لیے ایک دوسرے کو چیلنج دیتے اور جو جیت جاتا وہ دوسرے کے سامنے شور مچاتے اور ان کے کان کو زور زور سے پکڑ لیتے تھے۔ منگول عورتوں کی جسامت موٹی ہوتی، جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تصور کی جاتی تھی۔ منگول عورتوں سے زیادہ گھڑ سواری کو توجہ دیتے تھے، ایک دوسرے سے گھڑ سواری میں مقابلہ کرتے تھے۔ منگول عورتیں صرف امور خانداری تک محدود نہ تھی بلکہ وہ گھوڑا گاڑی چلاتی اور مردوں کے ساتھ لڑائی میں بھی بھرپور حصہ لیتے تھے۔ منگول عورتوں اور مردوں کے کپڑے جانوروں کے کھال سے بنے ہوتے۔ موسم گرما میں امیر منگول ریشم اور کاٹن کا لباس استعمال کرتے تھے۔ کاٹن ہمسایہ ملک چین سے آتا تھا۔ منگولوں کی زندگی کٹھن، وحشیانہ، بے رحم اور انسانی اخلاق سے عاری تھی۔ بس جس کی طاقت ہوتی اس کی مرضی چلتی تھی۔ منگول قبائل کسی مرکزی سردار کی غیر موجودگی کی وجہ سے آپس میں لڑ کر کمزور ہو چکے تھے، لیکن پھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تیموجن تھا۔ آگے چل کر اس نے چنگیز خان کا نام پایا اور منگولوں کا بڑا سلطنت بنایا، جسے آج ہم سلطنت منگول کے نام سے جانتے ہیں۔